بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے 35 اور 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، اسکن ٹھہر جاؤ، انت تو وزوجکا اور تیری بیوی، الجنت جنت میں رہو تم اور تیری بیوی، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا اور تم دونوں اس میں سے کھلم کھلا کھاؤ جہاں سے تم چاہو، حَيْثُ شِئْتُمَا جہاں سے تم چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ورنہ تم دونوں ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ سو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ تو انہیں اس سے نکال دیا جس میں وہ دونوں رہتے تھے۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، اِهْبِطُوا اتر جاؤ تم، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ تمہارا بعض کا دشمن ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ یہ آدم علیہ السلام کی تیسری فضیلت ہے۔ پہلی فضیلت علم دیا، دوسری فضیلت فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور تیسری فضیلت کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت عطا کر دی گئی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت اماں حوا پیدا ہو چکی تھیں، کیونکہ یہاں تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اور ان کی زوجہ کا نام بھی ہے، انت و زوجکا تو اور تیری بیوی۔ تو حوا علیہ السلام پیدا ہو چکی تھی۔ حدیث میں ان کی پیدائش کے حوالے سے بات موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا استوصوا بالنساء عورتوں کے ساتھ فرمایا حسن سلوک کیا کرو، اچھا معاملہ کیا کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور ایک حدیث میں ہے پسلی کا اوپر والے حصے سے جو زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے، تو عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ فرمایا اس کے ساتھ اسی ٹیڑھ پن کے ساتھ ہی اس کا فائدہ حاصل کرو، اس کے ساتھ فائدہ حاصل کرو، کیونکہ اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے نا تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جناب میں اس کو سیدھا کر کے چھوڑوں گا، تو اس نے سیدھا کو نہیں ہونا، تو جب سیدھا ہونا نہیں تو سیدھا کرنے کا فائدہ نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ ٹوٹ جائے گی، سیدھا نہیں ہوگی، تو فرمایا اس کا ٹوٹنا اس کی طلاق ہے، تو طلاق ہو جاتی ہے، نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے، اور جو ہوا نا وہ سیدھا نہیں ہو پاتی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جیسی ہے اس کے ساتھ اسی طرح فائدہ حاصل کرو، اس کی اچھائیاں جو ہے اس کو ذہن میں رکھو، اور خامیاں جو ہے وہ بھول جاؤ، اور اسی طرح زندگی کی گاڑی جو ہے وہ چلاؤ۔ تو بہرحال عورت اس حدیث میں ہے کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی، تو عورت کو اماں حوا کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا ہے۔ کیوں کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن بہرحال اللہ رب العزت نے پسلی سے پیدا کیا، اور فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا جہاں سے چاہو کھاؤ، جہاں سے چاہو کھاؤ، إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَسْمَعُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ فرمایا نہ تم بھوکے ہوگے، نہ ننگے ہوں گے، نہ کبھی پیاسے ہوگے، نہ تمہیں وہاں پہ دھوپ لگے گی، بالکل مزے سے، خوب مزے سے کھاؤ۔ لیکن ایک بات ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ وہ درخت کون سا تھا؟ ہمارے ایسے باتیں مشہور ہے، گندم کا، جو کا، فلاں کا، ویسے لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ جب اللہ نے قرآن میں، نبی علیہ السلام نے حدیث میں اس بات کی وضاحت نہیں کی تو ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی معلوماتی طور پر پتہ ہونا چاہیے، تو نے پتہ کر کے کیا کرنا ہے، وہ کون سا درخت تھا؟ تو نام بتلانا مقصود نہیں تھا، جو مقصد تھا وہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے۔ وہ یہ تھا کہ ایک حکم دیا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ لیکن ہوا کیا؟ وہ جنت میں خوب مزے سے رہ رہے تھے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا شیطان نے ان کو پھسلا دیا،
وسوسہ ڈال دیا۔ اب شیطان نے ان کو وسوسہ کیسے ڈالا؟ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ شیطان الذی یوسوس فی صدور الناس ہے، چونکہ اس نے طاقت مانگی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دھتکارا تھا تو اس نے کہا تھا اے اللہ مجھے طاقت دے، قوت دے، میں انسانیت کو بہکا سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ٹھیک ہے، تیرے پاس اختیار ہے، قوت ہے، طاقت ہے، بہکا لے۔ تو وسوسہ ڈالنے کی اس کے پاس طاقت ہے، وہ دور سے بیٹھ کے بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے، دور سے بیٹھ کے بھی، اگر جنت کے باہر بھی تھا تو وہیں سے دل کے اندر وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ یہ اللہ نے اسے طاقت دی ہے، طاقت کی بات ہے نا، تو اللہ نے اسے دی ہے تو وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور عین ممکن ہو کہ اللہ تعالیٰ سے اس نے اجازت مانگی ہو اور وہ جنت میں چلا گیا آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے۔ اس نے کہا اللہ مجھے طاقت دے، میں تو ہے وہ اس آدم علیہ السلام کو بہکانا ہے، تو وہ بہکانے چلا گیا ہو۔ تو بہرحال یہ دونوں تفسیریں جو ہیں وہ ممکن ہو سکتا ہے، دونوں کام ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ تو فوسوس لہم الشیطان، ایک اور مقام پہ ہے فوسوس لہم الشیطان، وسوسہ ڈالا تھا۔ تو وسوسہ دور سے بیٹھ کے بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ وسوسہ کیوں ڈالا؟ لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، وہ چاہتا یہ تھا کہ یہ ننگے ہو جائیں، ان کے عیب کھل جائے، تو جنتی لباس ان کا جو ہے وہ اتر جائے۔ دیکھ لو شیطان کا شروع سے پہلے دن سے یہ مقصد ہے کہ ابن آدم ننگا ہو۔ آج دیکھ لو اپنے مقصد میں وہ کتنا کامیاب ہو چکا ہے، مرد کیا عورتیں کیا سب بغیر لباس کے برہنہ ہے۔ مسلمان عورتوں ایسا تھوڑا سا لباس پہنتے ہیں جو پہنا نہ پہنا ایک برابر ہوتا ہے۔ تو ابھی آدھے سے زیادہ لباس مسلمانوں کا، میں بھی کافروں کی بات نہیں کرتا، ان کا تو سارا ہی اتر چکا ہے، مسلمانوں کا آدھے سے زیادہ لباس اتر چکا ہے، مسلمان عورتوں کا۔ تو شیطان کا اس وقت بھی یہ تھا کہ آدم کے میں نے کپڑے اتارنے، ان کو ننگا کرنا ہے، اور آج تک وہ اسی مقصد پر قائم ہے اور اس مقصد پہ وہ کامیاب بھی جا رہا ہے۔ اور ہم مسلمان اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پردے کا حکم دیا ہے، خود مرد بھی عورت بھی، مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھے، عورت کو بھی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ہے اور ساتھ پردہ کرنے کا حکم ہے۔ قل للمؤمنین اور قل للمؤمنات دونوں لفظ آتے ہیں، یغضضن کہ اپنی نگاہوں کو نیچا کریں، عورتیں بھی کریں مرد بھی کریں، تو پردہ دونوں کے لیے ہے، مرد اپنی نگاہیں نیچی کرے اور عورت نگاہیں بھی نیچی کرے اور ساتھ پردہ بھی کرے۔ تو بہرحال شیطان نے کہا کہ میں ان کو ننگا کروں گا، ٹھیک ہے، ما وری عنہما من سوآتہما، ان کے ستروں کو کھول دوں گا۔ تو شیطان نے بہکایا اور بہکاوے میں آ بھی گیا، یہاں تک کہ اس نے آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے قسمیں بھی کھائی تھیں، اور اس نے کہا تھا وقال ما نہاکما، یہ جو تمہیں ربکما تمہارے رب نے منع کیا نا ان حاضر شجرہ درخت سے، الا ان تکونا ملکین، یہ اس لیے منع کیا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، بلکہ اس نے کہا او تکونا من الخالدین، اس لیے بھی کہ کہیں تم جنت میں ہمیشہ نہ رہو، کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، ہیں کہیں تم جو ہے وہ جنت میں ہمیشہ۔ آدم علیہ السلام کو پھر یقین ہے، وقاسمہما، اس نے جب قسمیں اٹھائی نا تب آدم علیہ السلام مان گئے۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اس نے قسم اٹھا کے کہا میں تیرا خیر خواہ ہوں، میری بات مان لے۔ اور آج بھی کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر، معاشرے میں بہت سارے لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں ہم تمہارے بڑے خیر خواہ، یہ بینک والے بھی آتے ہیں جی ہم تمہارے بڑے خیر خواہ، یہ فلاں کمپنی ہے فلاں کمپنی ہے۔ آج کل تو آن لائن کیا آف لائن کیا سوشل میڈیا کیا، ہر بندہ خیر خواہ بن کے آتا ہے اور لوٹ کے چلا جاتا ہے۔ لوگ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی قسم ہم تمہارے خیر خواہ، لوٹ کے چلے جاتے ہیں بعد میں۔ اور آج کل تو نیٹ پہ بہت زیادہ یہ بات عام چکی ہے، غریبوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اس غربت کا فائدہ اٹھا کے نوکری کی لالچ دے کے فلاں لالچ، اور حتیٰ آخر میں کیا ہوتا ہے، لوٹ کے چلے جاتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی قسم ہم تمہارے خیر کا ہیں، ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، اور بعد میں لوٹ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ شیطان کا کام ہے۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اس نے قسمیں اٹھا کے کہا تھا ہم تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں۔ تو بہرحال فاخرجہما مما کانا فیہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس پھل کھانے کے جرم میں وہاں سے نکال دیا۔ وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اور کہا تمہارا بعض کا دشمن ہے۔ انسان کو جنت سے نکالا گیا ہے، جنت انسان کا اصلی گھر ہے،
ایک امریکن ڈاکٹر تھا، اس نے ایک کتاب لکھی تھی اور اس نے اس میں یہ ثابت کیا تھا کہ واقعتاً انسان جو ہے وہ اس سیارے کی مخلوق نہیں ہے، اور انسان جس سیارے سے آیا ہے، جس جگہ سے آیا ہے، وہ آرام دہ جگہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج انسان دنیا کو بھی آرام دہ بناتا ہے۔ دیکھیے انسانوں کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ اس سیارے کی ہیں، یہی وجہ ہے نہ انہیں زیادہ گرمی لگتی ہے، نہ زیادہ انہیں سردی لگتی ہے۔ ہم تو تھوڑا سا موسم بدل جائے تو ہم اس کے ساتھ جو ہیں وہ گرمی ہے تو اے سی وغیرہ اور پنکھے اور ٹھنڈا کولر اور یہ اور وہ، یہ ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ اگر سردی ہے تو پھر چادر کیا، ہیٹر کیا، اور برسائیاں کیا، اور بستر کیا، اور یہ گرم چیزیں ساری ہم جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو ہماری طبیعت جو ہے وہ اس موسموں کے ساتھ ہمیں بدلنا پڑتا ہے۔ لیکن جانور دیکھ لو، اگر وہ نہ بھی کچھ لیں تو بھی وہ اتنے بیمار نہیں ہوتے جتنا انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ تو انسان اس سیارے کی مخلوق نہیں ہے، اور یہ بالکل ہے، انسان اس سیارے کی مخلوق نہیں ہے، یہ جنت سے آیا ہوا ہے۔ جنت ایک آرام دہ چیز تھی، آج انسان اس دنیا کو بھی جنت بنانے میں لگا ہوا ہے۔ دن رات کی محنت اسی کام کے لیے ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ بس کسی نہ کسی طرح میرے لیے جنت بن جائے۔ تو دنیا میں انسان جنت بنا رہا ہے دنیا کو، لیکن اصل میں یہ یہاں امتحان کے لیے آیا تھا کہ یہاں وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے اور واپس اپنے گھر میں جائے۔ لیکن اس چیز کو چھوڑ کر، اس اپنے اصلی مقصد کو چھوڑ کر انسان نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ اس دنیا کو جنت بنانا شروع کر دیا، لیکن وہ بنا نہیں پاتا۔ تو بہرحال اسی وجہ سے انسان جو ہے اس پر موسموں کا اثر ہوتا ہے، جانوروں پہ موسموں کا اثر نہیں ہوتا، انسانوں پہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان اس سیارے کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ انسان جو ہے وہ جنت سے آیا ہے۔ تو بہرحال کہا قَالْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تمہارا بعض کا دشمن ہوگا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تو فرمایا تمہارے لیے اس زمین میں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، ٹھہرنا ہے، کتنی دیر تک؟ تھوڑی دیر تک، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت تک، تھوڑے سے وقت تک تم فائدہ حاصل کر لو، اور اس کے بعد تمہیں تمہارے رب کے پاس پلٹ کر آنا پڑے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔